حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو پروردگار رب العالمین ہے, اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے. تو اب میری اس بات کو قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں تک عالمین جائے وہاں وہاں تک خدا کی ربوبیت بھی جائے اور محمد عربی کی رحمت بھی ساتھ میں جائے. تو یہ تو ہے اس کے حبیب کا اسپیس کے اوپر کنٹرول, مکان کے اوپر کنٹرول. اور اب زمانے کے لیے پروردگار نے آواز دی نا, مالک یوم الدین, یعنی جہاں جہاں تک زمانہ جائے اس کی مالکیت ہے. اپنے حبیب کے لیے آواز دی, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن ہم سارے انسانوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. جتنی بھی امتیں گزر گئیں, جتنی بھی امتیں آنے والی ہیں, ان سب پر ان کی قوموں کے لوگ, انبیاء مرسلین ہدایت کرنے والے گواہ بن کے آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور حبیب ان سب کے اوپر تجھے گواہ بنائیں گے. تو پیغمبر اکرم کے لیے بھی ماضی, حال اور مستقبل تین الگ الگ اشیاء نہیں ہے, بلکہ ایک ہی شے ہے جس کا نام ہے زمانہ, اور وہ ایک نگاہ میں پیغمبر کے سامنے ہے, وہ ماضی ہو, وہ حال ہو, یا وہ مستقبل ہو. تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا, رحمانیت اور رحیمیت کا اعلان کیا, اس کے بعد مالکیت کا اعلان کیا, اور مالکیت کے اعلان کے بعد بے اختیار آواز دی بندوں کو کہ تم اس طریقے سے کہو, ایاک نعبد, پروردگار ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور پروردگار ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ فقط اور فقط کا لفظ میں نے کہاں سے اضافہ کیا؟ ایاک. اگر جملہ ہوتا نعبدو کا, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس میں فقط نہیں تھا, تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر اسی جملے کو بدل دیا جائے ایاک نعبدو, تو اس کا ترجمہ ہوگا فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین, ہم فقط اور فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں, کسی اور سے مدد نہیں چاہتے. اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان دو جملوں کے فوراً بعد پروردگار نے انسانیت کو ایک دعا سکھلائی, اہدنا الصراط المستقیم. ہماری ہدایت کا پروردگار سیدھے راستے کی طرف, یہی ہے نا. تو اب ذرا آپ تصور فرمائیں کہ اس سورہ حمد میں انسانیت کو دعا کا کیا سلیقہ بتلایا گیا. دیکھیے عرفا نے لکھا ہے, بڑے پہنچے ہوئے لوگوں نے, عرفا سے مراد جو واقعی ڈوبے ہوئے ہیں علوم قرآن کے اندر, انہوں نے لکھا کہ قرآن میں دعا ہے اہدنا, ہماری ہدایت کر, اور اس کے فوراً بعد جو سورہ ہے اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی ابھی ہم دعا مانگ رہے تھے کہ ہماری ہدایت کر, اور ابھی پورا قرآن جواب دعا کے طور پہ آ گیا کہ یہ ہے تمہارے لیے ہدایت. تو یعنی یہ جو دعا ہم نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم, یہ اگر فوراً قبول نہ ہوتی تو ھدی للمتقین فوراً بعد نہ ہوتا نا. فوراً اگر قبول نہ ہوتی تو سورہ حمد ہے دعا, سورہ حمد ہے دعا, اور پورا قرآن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے جواب دعا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی اور یہ ہے ھدی للمتقین. اچھا, تو اب سورہ حمد دعا ہے, تو اب دعا کے آداب کیا بتلائے اس پورے سورے میں, ایک سرسری جائزہ, اور دعا کے شرائط اور اصول کیا طے کیے پروردگار نے. شروع ہوا سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان اور رحیم ہے. ساری تعریفیں سزاوار ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. تعریفیں ہو رہی ہیں نا. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں تک تعریف حمد و ثنا پروردگار عالم کی, اور اس کے بعد اپنی وفاداری کا اعلان, ایاک نعبد, پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور پروردگار ہم فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وفاداری کا اعلان ہو گیا, اور اس کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم. تو ادب دیا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کسی دعا کو قبول کروانا ہے تو پہلے اس کی ثنا و صفت کرو, پھر اپنی وفاداری کا اعلان کرو, اور اس کے بعد اپنی دعا مانگو. یقیناً وہ دعا منصب قبولیت پر فائز ہوگی. یہ سلیقہ اگر برتا جائے دعا کا تو یقیناً پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرمائے گا. تو یہ سلیقہ دیا. لیکن جب وفاداری کا اعلان ہوا تو کن جملوں کے ساتھ, ایاک نعبد, پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں, فقط اور فقط تیری عبادت. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی نا, وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, اللہ نے, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. تو عبادت حق ہے فقط اور فقط پروردگار عالم کا, کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ تلوار کی ہوگی, نہ اقتدار کی ہوگی, نہ سیف کی ہوگی, نہ قلم کی ہوگی. عبادت فقط اور فقط اللہ کی ہوگی. اب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی, تو اب جابر حکمران کی عبادت تو نہیں ہوگی نا. اب تلوار کے زور سے کوئی شخص بات کو منوانا چاہے تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا. عبادت فقط اللہ کی, اور مدد فقط اللہ سے.
दो अल्फाज हैं और दोनों बड़े कलीदी हैं, इबादत इस्तियानत। फ़कत अल्लाह की इबादत और फ़कत अल्लाह से इस्तियानत। अच्छा, तो अब फ़कत अल्लाह से इस्तियानत है, तो अब क्या हम किसी और से इस्तियानत तलब न करें या किसी और को वसीला करार न दें इस्तियानत के लिए? तो अगर इय्याका नअबुदु समझ में आ जाए तो खुदा की कसम इय्याका नस्तईन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये इय्याका नअबुदु बहुत कलीदी है, बहुत ही कलीदी है। इबादत फ़कत अल्लाह की, भाई अगर गैरुल्लाह की आपने इबादत की तो शिरक होगा या नहीं होगा? और उसके फौरन बाद का जुमला है इस्तियानत फ़कत अल्लाह से, मदद फ़कत अल्लाह से। तो अगर गैरुल्लाह से मदद मांगे तो वो शिरक होगा या नहीं होगा? तो अगर इय्याका नअबुदु समझ में आ जाए तो इय्याका नस्तईन खुद समझ में आ जाएगा। भाई इबादत तो अब अल्लाह की है ना। और अफजल तरीन इबादत क्या है? नमाज अफजल तरीन इबादत है। और नमाज का ऐलान आम क्या है? अजान। और उस अजान में परवरदिगार आलम की तौहीद के ऐलान के बाद है क्या? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। भाई इबादत अल्लाह की, जिक्र मोहम्मद का। आगे बढ़े इकामत कही, उसमें भी जुमला मौजूद अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। भाई इबादत हो रही है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। नमाज शुरू हुई, तशहुद में पहुंचे जिसे अत्तहियात भी कहते हैं। शहादत तौहीद के बाद आवाज दी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। और उसके बाद फौरन दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, या किसी और जुमले में दुरूद अदा की। भाई जिक्र मोहम्मद मुसलसल आ रहा है ना। और अभी बात गुफ्तगू तमाम नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, बेख्तियार आवाज दी अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबादत अल्लाह की हो रही है। अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी आप पर हमारा सलाम हो, अल्लाह की आप पर हमारी तरफ से रहमतें नाजिल हों। तो बस कहना यही है कि परवरदिगार इबादत फ़कत और फ़कत तेरी, और उस इबादत में जिक्र मोहम्मद शामिल है। तो अब दुनिया जिक्र मोहम्मद को इय्याका नअबुदु से निकाल दे, हम वसीले के तौर पर मोहम्मद को इय्याका नस्तईन से निकाल देंगे।